بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ حامیم سجدہ سے لے کر سورۃ الاحقاف تک 7 صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 صورتوں کی خصوصیت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہیں۔ جو مضامین اللہ نے پورے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں وہ ان 7 صورتوں کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرما دیے۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کے کچھ مضامین گزشتہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کا جو ایک رکوع سورہ حامیم سجدہ کا رہ گیا باقی، جو آج پڑھا گیا 25ویں سپارے کے شروع میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا اور اپنے عالم الغیب ہونے کو بیان فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور پھل جو اپنے غلافوں سے باہر نکلتے ہیں اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، جو مادہ حمل اٹھاتی ہے یا وہ بچہ جنتی ہے وہ سب اللہ پاک کے علم سے ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکا، اور کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم نے میرے ساتھ برابر کر رکھا تھا، آج کوئی ہے تو ان کو لے کے آؤ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سارے معبود اور وہ سب ان کے فرسودہ عقائد اور نظریات ان سے گم ہو جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج ہمارے لیے کوئی جائے پناہ سوائے اللہ کے نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی کے مزاج کو ذکر فرمایا۔ انسان کا مزاج عجیب ہے کہ یہ اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے لیے بھلائیاں ہی مانگتا رہتا ہے، خیریں ہی مانگتا رہتا ہے، بھلائی اور خیر مانگتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ کبھی مال مانگتا ہے، کبھی دنیا کی عزتیں مانگتا ہے، دنیا کی چیزیں مانگتا ہی مانگتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کوئی کبھی تکلیف آ پہنچے اسے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو پھر یہ اللہ کی ذات سے آس توڑ بیٹھتا ہے، امید توڑ بیٹھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے اگر ہم اپنی رحمت سے اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، اس بیماری کو، اس ضرر کو، اس دکھ اور درد کو دور کر دیتے ہیں جو اس کے پاس آیا، اور اس کو ہم نعمت میں بدل دیتے ہیں، تو عجیب بات ہے، شرک کرنے لگتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، میں نے ایسی کوشش کی اس لیے ایسا ہوا، میں نے یوں کیا اس لیے ایسا ہوا، میں نے یہ محنت کی اس لیے ایسا ہوا۔ فرمایا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ، انکار کر بیٹھتا ہے آخرت کا، کہتا ہے مجھے نہیں خیال کہ کوئی قیامت آئے گی، اور اگر مجھے اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا تو جس طرح سے دنیا میں مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں، آخرت بھی اپنی ہی ہے، وہاں بھی سب کچھ میرے لیے ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، فرمایا ہم ضرور اطلاع کریں گے اور باخبر کر دیں گے ان کافروں کو جنہوں نے جو گناہوں والے اعمال کیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت عذاب ہم انہیں چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دوبارہ پھر انسان کے اوپر گلہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس کی حالت کو ذکر فرمایا۔ اگر ہم انسان کے اوپر نعمت برساتے ہیں اعرضا، تو یہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے، مال کے گھمنڈ میں آ کر، نعمتوں کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر تکلیف پہنچے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر تو لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تکلیف آتی ہے پھر اللہ کی طرف بھاگتا ہے، تو بھائی اس کو ہر حال میں اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے۔ خوشی ہے تو جب بھی اللہ کی طرف آئے، غمی ہے تو جب بھی اللہ کی طرف آئے۔ اس کے بعد سورہ شورى ہے۔ سورہ شورى میں ابتدا میں قرآن مجید کے حق ہونے کو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے کلام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا، اور یہ اس عظمت والے رب کی طرف سے ہے کہ جس کی عظمت سارے فرشتے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں پر اللہ کی عظمت کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ ان فرشتوں کے بوجھ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اللہ پاک نے اسے روکا ہوا ہے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور سارے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ بات ذرا سن لیجئے کہ زمین والوں پر استغفار کرتے ہیں، کن کن لوگوں کے لیے استغفار ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اس کو اس طرح سے ذکر فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کے چاروں طرف وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک کی عظمت کو اور اللہ کے جلال کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ پہلی دعا تو یہ کرتے ہیں اے اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسری دعا یہ کرتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ تیسری دعا یہ کرتے ہیں ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کر دے، اور ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی داخل کر دے اور ان کے والدین کو بھی داخل کر دے۔ وقہم السیئات، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے ان کو بچا لے۔ تو یہ چار دعائیں ملائکہ جو عرش والے ہیں وہ زمین میں رہنے والے انسانوں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ملائکہ کی ان دعاؤں کو لینا چاہیں تو دو شرطیں ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے، رجوع کرتا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری بات واتبعوا سبیلک، اور جو قرآن مجید کی اتباع کر کے چلتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے فوری توبہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور دوسرا دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دو شرطیں ہوں گی تو پھر ملائکہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ چار دعائیں ملائکہ کی، کیا دعائیں ہیں؟ چار، کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، دوسرا اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، تیسرا اے اللہ ان کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، سب کو اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اور چوتھا کہ وقہم السیئات، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے ان کو بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے اللہ جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا ہے، گناہوں سے بچا لیا، بس اس پر تو نے رحم فرما دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے حقیقی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اور دلائل ذکر فرمائے، فاطر السماوات، اللہ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، اور تمہیں بھی جوڑا جوڑا اس نے بنایا۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان زمین کی چابیاں اسی کے پاس، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے۔ یہ جو دین کا تمہیں حکم دیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب نبیوں کو اس دین کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانو۔ پھر فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو، قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا لے آؤ، کب آئے گی، دیکھی جائے گی قیامت کب آئے گی۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، ایمان والے تو ڈرتے ہیں اس سے، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ویعلمون، اور یقین رکھتے ہیں، انہا الحق، کہ بے شک قیامت حق ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت ہی لطف فرمانے والا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ جو آدمی ملازمت جس کی نہ ہو اور رزق کے معاملے میں پریشان ہو، رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس آیت بینہ کو 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، 40 دن تک کرے، 40 دن کے اندر اندر اللہ پاک اس کے لیے کوئی سبیل ضرور بنا دے گا۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، سوال یہ آیا کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں پر مہربان ہے تو رزق پھیلا کیوں نہیں دیتا ہے، رزق کی فراوانی کر دے، خوب خوب کھلا، جس طرح سے رمضان میں رزق وسیع ہو گیا، اضافہ ہو گیا، دگنا ہو گیا، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ پاک رزق پھیلا دے، کشادہ کر دے اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو باغی بن جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، ایک اندازے سے جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ پاک نے مال کی فراوانی دی ہے اور اس کے لیے وہی بہتر، اگر وہ فقیر ہو جائے تو وہ اللہ کا نافرمان بن جائے، کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کاد الفقر یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ پر گلے شکوے کرنے لگ جائے۔ اور جس کو اللہ نے فقیر رکھا ہے اس کے لیے اسی میں بہتری ہے، اگر اس کو مال مل گیا وہ باغی بن جائے گا۔ جس کو اللہ پاک نے صحت مند رکھا ہے اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اگر اس کو بیمار کر دیا جائے تو وہ اللہ پر گلے شکوے کر کے ایمانی چھوڑ بیٹھے گا۔ اور جس کو اللہ پاک نے بیمار رکھا ہے، کوئی نہ کوئی بیماریاں اور حالات اس کے ساتھ ٹکرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگر اس پر کوئی حال نہ آئے اور کوئی بیماری نہ آئے تو یہ اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حالات سے خوب باخبر ہے کہ کس کو کتنی بیماری میں مبتلا کرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی صحت دینی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، ہاں اس جہان میں جو بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور سنو تمہارے اعمال کا نتیجہ تکلیفیں سب تمہارے گناہوں اور اعمال کی وجہ سے تمام تکلیفیں بھی نہیں آتی، بہت سارے گناہ تو اللہ درگزر کر رہا ہے، کچھ گناہوں پر تھوڑی تھوڑی سی پکڑ آ جاتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے درگزر کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کی، اللہ کی ذات عالی پر جو یقین اور بھروسہ رکھنے والے ہیں، ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا۔ پہلی خوبی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور تیسری خوبی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ چوتھی خوبی وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اللہ پاک کی پکار پر دوڑ کر جاتے ہیں۔ پانچویں خوبی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات وہ آپس میں مشاورت سے طے ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ معاملات جن معاملات کا تعلق عمومی طبقے سے ہے، سب لوگوں سے ہے، رفاع عامہ سے ہے، سب لوگوں سے اس کا تعلق ہے، وہ معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے وہ باہمی مشاورت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں، جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں اور تمہارے معاملات آپس میں مشاورت سے طے ہو رہے ہوں تو زمین کے اوپر والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے جینا اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور جب تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں اور تعیش پسند بن جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں سے طے ہو رہے ہوں، تمہارے معاملات عورتوں سے طے ہو رہے ہوں تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اب اس دھرتی میں تمہیں جینے کا حق نہیں ہے، تم زمین کے نیچے چلے جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث میں پیشن گوئی بھی فرمائی ہے اور ساتھ امت کو تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ایک خوبی یہ ذکر فرمائی، ساتویں خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آٹھویں خوبی اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اگر ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ ظلم کوئی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بدلہ لینا وہ عفو درگزر کے خلاف نہیں ہے، اخلاق فاضلہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے بدلے کی اجازت دی۔ ہاں بدلے میں تعدی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کیوں وہ بدلہ لیتے ہیں، کیوں اجازت دی گئی؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
جس نے کسی کے ساتھ برائی کی اس برائی کا بدلہ اسے برائی سے دیا جائے گا، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اگر وہ معاف کر دے اور صلح کر لے تو فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ اسے دے گا۔ ترغیب ضرور دی گئی، واجب نہیں قرار دیا گیا کہ ہر حال میں تم معاف ہی کرو، معاف کرنے کو واجب نہیں قرار دیا گیا، ترغیب دی گئی۔ ہاں یہ واجب قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا کہ اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو پھر اعتدال سے، اگر بدلہ لینا ہے تو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے اتنا تمہیں اجازت ہے، حد سے تجاوز نہ کریے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک اور قدرت کی بڑی دلیل ذکر فرمائی، للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ یہ تمام نظام اللہ ہی کے پاس ہے۔ حامیم والکتاب المبین، سورہ زخرف، کہ اے نبی آپ دین کی بات سمجھاتے رہیے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلاتے رہے، جو نہیں مانتے پھر بھی آپ کہیں افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو تو کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ نہیں مانتے، وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، ہر نبی اس کائنات میں آیا ہے، ہر نبی کے ساتھ قوموں نے، لوگوں نے مذاق اڑائے۔ اور پھر اسی طرح سے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، کتنی بڑی نعمت، آسمان سے پانی برسایا، کتنی بڑی نعمت، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، اس پانی کے ذریعے سے مردہ بنجر زمین کو زندہ کیا، اسی طرح سے اللہ پاک تمہیں اٹھائے گا۔ ایک اور نعمت ذکر فرمائی کہ یہ جو تمہارے پاس چوپائے، جانور، تمہاری سواریاں، یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے اور بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جب تم ان پر سوار ہو جاؤ تو تم یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سنت عمل یہ ہے کہ جب آپ سواری پر قدم رکھیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھیں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مسکرانا سنت ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، سواری عطا فرمائی ہے، اس لیے مسکرانا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا اور میں تو اس کو تابع نہیں کر سکتا تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں یہ سمجھایا گیا کہ ابھی آپ سفر کے لیے نکلے ہو، گھر سے باہر جا رہے ہو، شام کو واپس لوٹ کر آؤ گے، اسی طرح سے تم دنیا میں سفر میں چل رہے ہو اور حقیقت میں تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ تصور سمجھایا گیا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ پاک نے جو رزق کی تقسیم رکھی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے بعض کو زیادہ دیا، بعض کو تھوڑا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ سارے کے سارے مالدار بن جائیں تو کون کام کرے گا؟ گھر کون بنائے گا؟ چھوٹے چھوٹے کام، ہر کام میں انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں انسان رہنے کے لیے، اپنے گھر میں رہنے کے لیے، جوتا پہننے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آدمی دوسرے کا محتاج ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کائنات کا نظام درست رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے بعضوں کو غنی کیا، بعضوں کو فقیر کیا۔ پھر فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کمزور ایمان والے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو اس دنیا میں کافروں کے گھروں کو ہم سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں اور ان کے دروازے سب کے سب سونے کے ہوتے۔ لیکن فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ہے تو سب کچھ دنیا کا سامان، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے تو اللہ نے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے، سونا چاندی ان کے لیے آخرت میں ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور سنو جو اللہ کے ذکر سے اگر اعراض کرتا ہے، نصیحت سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے روح گردانی کرتا ہے تو کیا سزا ہے؟ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ایک شیطان ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہر برا عمل اچھا کر کے دکھاتا ہے اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ ہمارے دربار میں
میدان محشر میں حاضر ہوگا، وہ شیطان بھی ہوگا، تو یہ آدمی کہے گا مجھے اس نے ورغلایا، اس نے گمراہ کیا، کاش آج میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، لیکن اس وقت اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ بتایا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی دوستیاں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، سب کے سب قیامت کے دن بیکار ہو جائیں گے، الا المتقین، الا المتقین، مگر وہ قرابت داری، وہ دوستی باقی ہے جو متقیوں کی ہے۔ متقیوں کی ہے کیا معنی؟ کہ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ دوستی برقرار رہی، اس کے علاوہ سب دوستیاں ختم۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، پھر جنت کے منظر کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو داخل ہو جاؤ آج جنت میں، نہ تمہارے پر کوئی غم اور خوف، اور اس لیے کہ تم نے میری آیتوں پر ایمان اور یقین رکھا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، اور جنت کے تشتریاں، ان کے اندر قسم قسم کے کھانے، اور اسی طرح سے پیالے اور گلاس، ان کے اندر مشروب، اور جنت کے چھوٹے چھوٹے بچے اور حوریں وہ لے کے ان کے پاس پہنچیں گے۔ ولا وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو چاہیں گے ملے گا۔ وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر سامان ملے گا، ہر سامان ملے گا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ مما تاکلون، پھل بھی ملیں گے، جو چاہیں گے ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر سنو ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم لوگ وہ تو جہنم میں ہوں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا۔ جب تنگ آئیں گے عذاب سے تو پکاریں گے یا مالک، اے دروغہ جہنم، اے جہنم کے فرشتے، لیقضی علینا ربک، اللہ سے درخواست کر آج ہماری موت کا فیصلہ ہو جائے۔ 1000 سال کے بعد وہ منہ اس طرف کر کے دیکھے گا، بولو کیا کہتے ہو؟ 1000 سال تک تو بولے گا ہی نہیں، یہ پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، جل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جل جل کے راکھ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ تو 1000 سال کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وہ پوچھے گا کیا کہتے ہو؟ تو یہ کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں لیقضی علینا ربک، اللہ سے درخواست تو کر کہ اللہ پاک عذاب کو ہلکا کر دے، موت کا فیصلہ کر دے۔ بتایا جائے گا نہیں، موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے اچھا عذاب، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن ہی ہلکا کر دو، کوئی تھوڑا سا تو آرام کر لے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کہیں گے فرشتے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہارے پاس سمجھانے والے بتانے والے قرآن نہیں تھا تمہارے پاس؟ کہیں گے تھا۔ تو پھر وہ فرشتہ کہے گا پکارو رب کو۔ آپس میں یہ لوگ کہیں گے اچھا بھائی یہ تو نہیں سنتا، اللہ ہی کو پکارو، شاید اللہ سن لے۔ وہ کہے گا پکارو اللہ کو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج مجرموں کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، پکارو اللہ کو، نہیں سنی جائے گی تمہاری پکار۔ اس لیے لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس قرآن آیا تھا، نبی کی سیرت آئی تھی، اسوہ حسن آیا تھا، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، تم حق کو ناپسند کرتے تھے، قرآن کو ناپسند کرتے تھے، دین اسلام کو، سنت نبوی کو تم ناپسند کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، منصوبے بناؤ اس دنیا میں، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، اور ہم ان کی مجالس کو نہیں جانتے، ان کی مجالس میں کیا بےہودہ باتیں ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں؟ بلا 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 ضرور جانتے ہیں، اور صرف ہم نہیں جانتے، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے ملائکہ ان کے پاس لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے جس میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں ایک عظمت والی رات میں اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بتایا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ، اور فرعون اور اس کے زمانے کے اور بھی کچھ نافرمان اور گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کا بیان۔ خلاصہ یہ کہ جو اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے ان کے لیے دنیا میں، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں سخت عذاب آتا ہے۔ پھر سورہ جاسیہ میں ایک مضمون یہ ذکر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو شخص اس دنیا میں خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس نے گویا کہ خواہشات کو معبود بنا لیا، اس نے اللہ کو معبود نہیں بنایا،
خالق مالک کو معبود نہیں، اس نے خواہشات کو معبود بنایا، جو جی میں آیا کر لیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو خواہشات کے پیچھے چلے گا، اضلہ اللہ علی علم، اللہ پاک اس کے علم کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دے گا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور اللہ پاک اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتا ہے، اب حق بات اس کو نہیں سوجتی، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کس جرم کی سزا ہے؟ اس لیے کہ اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ پھر آخر میں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، میدان محشر کی منظر کشی فرمائی کہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو ہر انسان گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کچھ اوقات ایسے ہوں گے کہ جن اوقات میں کوئی کسی کو نہیں یاد کر پائے گا، ایک جب جہنم سامنے آئے گی، اور دوسرا جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اور تیسرا جب پل صراط قائم ہوگی اور اس سے گزرنے کا وقت آئے گا، کوئی کسی کو نہیں یاد کر پائے گا۔ تو جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، فرمایا فَزَفَرَتْ زَفْرَةً، ایک ایسی چیخ اور دہاڑ لگائے گی اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ ہر آنکھ سے آنسو بہ پڑیں گے، اور جن آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر خون نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ شرمندگی، وہ ندامت کسی کام کی نہیں ہے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر انسان کو اپنے نامہ عمل کے ساتھ بلایا جائے گا، کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نامہ عمل ہے تمہارے پاس، یہ تم نے اعمال کیے آج ٹھیک یہ بتائے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے تھے ہم نے سب کو لکھ کر رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنا اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔